یہ 16ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ وہ مبارک دن تھا۔ شام کو کچھ لوگ آ کر فائزہ کو پسند کر گئے۔ دادی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ دادی تو پوری راضی تھیں، مگر سوچنے پرکھنے کے لیے وقت مانگ ہی لیا۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ تابڑ توڑ 2 رشتے اور آ گئے، ایک ہمایوں کا، دوسرا احمر کا۔ وہ خود اپنے والدین کو لے کر آیا تھا۔ فائزہ گھبرا گئی، کانپنے لگی۔ یہ کون سا بدلہ لیا؟ کیا یہ شیما کی سازش ہے؟ اس نے کہا تو تھا، مگر وہ تو اس کے ساتھ تصویریں اتروانے کے بعد کا انعام تھا۔ فائزہ کی بدنامی کے بدلے 3 رشتے، تینوں اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک۔ امی ہمایوں کے حق میں تھیں، دادی اپنے رشتہ داروں کے۔ ابا کو احمر پسند آ گیا۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ لوگ بڑے بھائی کے سسرالی عزیز تھے، شاید اس طرح وہ اپنے بھائی کو منا سکیں، گلے شکوے دور ہو جائیں۔ احمر کو زیادہ جلدی تھی۔ 2 دن بعد اس کے ماں باپ پھر آ گئے۔ امی نے فائزہ کو چائے لانے کی ہدایت دی تھی، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ غصہ بھی تھا، ڈر بھی تھا۔ نومی آیا تو اس کے ہاتھ چائے بھیج دی۔ دیر تک کچن میں ہی سٹر پٹر کرتی رہی کام کے بہانے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنا وقت نہیں گزارا تھا کچن میں۔ امی کی ناراضگی کے باوجود وہ کچن سے دور رہتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل گھبرا رہا تھا، کہیں ابا ان سے ہاں نہ کہہ دیں۔ اتنی جلدی فیصلہ کرنے کے وہ حامی تو نہ تھے، مگر فائزہ کو ڈر تھا۔ کچن کی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، ادھر سایہ آیا۔ سنو سنو میری بات، تم ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میرے سامنے تو آؤ۔ فائزہ نے جالی سے چپکی اس کی ناک دیکھی اور تیزی سے بھاگی۔ پھر اس نے اوپر آ کر ہی دم لیا۔ امی اسے پکارتی ہی رہ گئیں۔ آخر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کس طریقے سے بدلہ لے گی شیما؟ ابا کی عزت پیروں میں رولنے کا وقت نکل گیا تو پھر کس طرح وہ گھبرا کر رہنے لگی تھی؟ وہ سیدھی سی لڑکی تھی، ملنے والے بہت کم تھے، وہ دنیا کو نہ جانتی تھی۔ کبھی کبھار ہی کسی کی شادی بیاہ میں شرکت کرتی، کچھ ہی لوگوں کے سوا کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ چچاؤں نے یوں بھی رشتہ توڑ لیا تھا، ورنہ ان کے گھر جا کر تو کافی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے ملنے والے بھی بہت تھے اور سسرال بھی پھیلی ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی سازش کیوں اور کیسے کی جاتی تھی، نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے سنا ابا اپنے بھائی کے پاس گئے ہیں احمر کے رشتے کے بارے میں بتا کر رائے لینے۔ ہو سکتا ہے اس طرح تعلقات پھر جڑ جائیں۔ آخر وہ لوگ ان کے بھائی کے سسرال کے تھے، لیکن وہ حیران تھی کہ ابا کو احمر میں کیا نظر آیا تھا، اگر وہ بتا دے۔ مگر کسے؟ امی ابا سے ڈرتی تھی، امی سن کر ہی اس کی جانی دشمن ہو جاتی۔ وہ کیوں اس کی کار میں بیٹھی؟ صرف ایک بار کی غلطی کی سزا۔ پھر اس کی غلطی معاف ہو گئی۔ اس نے شکر کا سجدہ کیا۔ ابا بہت مایوس واپس آئے۔ بڑے بھائی نے انہیں حیران کر دیا یہ بتا کر کہ اس لڑکے کا رشتہ تو انہیں اپنی سالی کی بیٹی سے طے ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ معلوم نہیں ان لوگوں یعنی احمر کے والدین کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ احمر کے ماں باپ ایک بار پھر جواب لینے آئے۔ ابا کے منع کرنے پر انہوں نے کہا، برسوں پہلے ایک بات ہوئی تھی، منگنی تو نہیں ہوئی۔ اب لڑکا وہاں نہیں چاہتا، ہم بیٹے کی خوشی کے لیے آتے ہیں، پاگل نہیں ہیں جو ایک بیٹے کی 2 جگہ بات کریں گے۔ ابا نے مجبوری ظاہر کر دی، کیونکہ معاملہ شک والا تھا، اس لیے بھی ابا نے جان چھڑا لی۔ ان کی خوشامد پر معافی چاہ لی۔ اب باقی 2 رشتوں میں دادی کے رشتہ دار ابا اور دادی کے ووٹ کی وجہ سے زیادہ تھے۔ سائمہ آئی تو پوچھنے لگی، آج کل نئے نئے لوگ تمہارے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ نہیں، دروازے سے اسی طرح کوئی بھی آ جا سکتا ہے جیسے تم آئی ہو۔ میں نئی نہیں ہوں نہ انجان، تم چھپا رہی ہو۔ کل جو لوگ آئے تھے وہ پہلے بھی 2 بار آ چکے ہیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اب بتاؤ اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی دیکھے گئے؟ سائمہ کی جاسوسی کمال کی تھی۔ بقول اس کی امی کے اسے غیب کا علم تھا۔ کیا تم ہر وقت کھڑکی میں لٹکی رہ کر سڑک کی نگرانی کرتی رہتی ہو کہ کون کہاں گیا؟ اتفاق مائی ڈیئر، اتفاق۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر وقت کھڑکی میں ٹنگی رہوں تبھی مجھے جانکاری ملے، خبریں مل جاتی ہیں۔ سچ بتاؤ، رشتہ آیا تھا تمہارا؟
فائزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ منع ہو گیا ہے۔ روتے ہوئے بولی، یار انہیں ہمارے گھر بھیج دینا تھا، میری امی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نیند حرام ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری اتنی بھی عمر نہیں ہوئی ہے کہ تمہیں کیا احساس؟ تمہارے یہاں تو رشتوں کی لائن لگی ہے۔ امی کو پچھتاوے بھی بہت ہیں، وہ جو ہر کسی کے سامنے میرے دکھڑے رویا کرتی نہیں، اسی کا اثر ہے کہ لوگ ادھر آتے ہوئے سوچتے ہیں کہ جب ماں ہی اتنی نا امید ہے تو تمہاری خدا غارت کرے چچی چلی گئیں۔ سائمہ نے بات پلٹ دی۔ ہاں بھائی، اب تو اللہ سلامت رکھے ہو گئی ہیں۔ فائزہ، تمہارے والدین کیسا داماد چاہتے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ کیوں؟ تمہارا بھائی تو مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے۔ ہمارے ماموں ہیں، میں تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ اچھا تو چاچا بھی ہیں مگر شادی شدہ ہیں۔ چاچا کیوں؟ دادا کیوں نہیں؟ فائزہ اس پر جھپٹ پڑی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، 18 سالہ لڑکی 80 سالہ بوڑھے سے بیاہ دی جاتی ہے، 20 سال کی لڑکی 5 سال کے بچے سے۔ یہ ہماری سوسائٹی کی وہ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ تمہیں ہمایوں جیسا شریک زندگی ملے، خوبصورت اور محبت کرنے والا۔ سائمہ چپ کرو، ایسی بری بات مت کہو۔ وہ بگڑی۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں، مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش ہے، خوابناک، جادو بھرا ماحول اور بہت اونچا دولت مند ساتھی جو میرے ہونٹوں سے نکلتے ہی ہر خواہش پوری کر دے۔ لیکن میں اتنی حقیقت پسند ضرور ہوں کہ جانتی ہوں میری خواہش ناممکن ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جیسے لوگ ہی آئیں گے، مگر میں کہتی ہوں کہ ہمیں ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ہمیں خود پر قابو پانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی یہ انہونیاں کیوں ہوتی ہیں؟ فائزہ نے پہلی بار کسی کے سامنے دل کھولا تھا۔ فائزہ، جس ماحول کے ہم عادی ہوتے ہیں، ہمیں ایسی دوسری دنیا سوٹ نہیں کرتی جو اتنی الگ ہو، خوابناک قسم کی۔ ہمیں صرف سادہ اور سچے دل ساتھی کی دعا کرنی چاہیے، جو بے شک ہر خواہش تو پوری کرے نہ کرے مگر دکھی نہ ہونے دے۔ ہمایوں جیسا مالدار اور عاشق شوہر فضول سا ہوتا ہے، گھمنڈی۔ سائمہ کی سادہ نصیحتیں اس کے دل کو اچھی لگیں، مگر اسے یقین نہ تھا کہ ہمایوں اس کے لیے مناسب ہوگا۔ وہ نخرے والا، ضدی اور حکم چلانے والا ہوگا، گھر میں غصہ بھی ضرور کرتا ہوگا۔ اسے اکڑ فونک قسم کے مردوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اب جب ابا نے اس کی رائے لی تو اس نے دادی کے رشتہ دار کے لیے اقرار کر لیا۔ نومی نے سنا تو اس کا منہ پھٹا اور آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہمایوں بھائی کو ریجیکٹ کر دیا تم نے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دانت پیستا رہا۔ میری مرضی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مرضی کی ایسی کی تیسی۔ نومی کا بس نہ چل رہا تھا کہ کیسے اس فیصلے کو بدلوائے۔ ہمایوں آفس کی طرف سے کسی دور دراز علاقے میں سروے کے لیے گیا ہوا تھا، ورنہ کہتا، ہمایوں بھائی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ لڑکے والوں کو جلدی تھی، تاریخ بھی طے کر لی۔ ابا بھائیوں کو منانے گئے، پھر کچھ برف پگھلی۔ مائدہ اپنے گل گوتھنے گولو مولو سے بیٹے کو لے کر آ گئی۔ گھر میں ہلچل سی ہونے لگی۔ مائدہ نے سنا کہ فائزہ نے ہمایوں کے مقابلے میں اس رشتے کو پسند کیا ہے تو وہ دنگ رہ گئی۔ آپی، شادی میری ہے یا تمہاری؟ مجھے وہ پسند نہیں۔ مگر مائدہ کو اس کا جھنجھلایا ہوا انداز عجیب لگا، جیسے وہ خود بھی پچھتا رہی ہو۔ فائزہ، ہم ہمایوں کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب خرابی یا کمی اس میں نہیں دکھی، اور بالکل انجان لوگوں پر بھلا کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دادی کے دور کے عزیز مگر ہیں تو انجان، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تمہارے والے بھی انجان ہی تھے، یہ تو جوا ہوتا ہے آپی، بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جیت ہوئی یا ہار۔ میرا معاملہ تو الگ تھا، اگر چچا کے سالے نے شور شرابہ نہ کیا ہوتا اور انہوں نے دھمکیاں نہ دی ہوتی تو اتنی جلدی میں میری شادی نہیں ہوتی۔ پھر یہ اتفاق سے رشتہ بغیر کوشش کے آ گیا، ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھا۔ ادھر تو کوئی نہ تمیز، سلیقہ، نہ رکھ رکھاؤ، خالی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تال میل بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ ہی، ہم آپ لوگ عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ ٹھہرے شہزادے، ان کو ان جیسی کوئی شہزادی مل جائے گی۔ اگر میں امی کی بات مان لیتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارا کوئی کچھ معاملہ چل رہا ہوگا۔ یہ کافی بدنامی کی بات ہے، بس اس لیے، اور یوں تو نصیبوں کی کسے خبر ہے۔ فائزہ سنجیدہ تھی۔ مائدہ اس کے انکار ہچکچاہٹ کو سمجھ گئی، اس میں خودداری بہت ہے۔ ہمایوں کے ساتھ بچپن گزرا تھا،
سب سے پرانے ہمسائے وہی تھے۔ فائزہ ذہین ہے، اس نے سوچا ہوگا لوگ اس کی شادی کو عشق عاشقی کا کھیل سمجھ کر مذاق کریں گے۔ شادی کی تیاری پوری تھی، اور جیسے جیسے دن پاس آتے جا رہے تھے فائزہ کی امی کا دل پھڑپڑانے لگا تھا۔ اس کو پنکھ لگ گئے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ شادی ہو تو رہی ہے، مائدہ ہنستی، لیکن ان کی سوچ بھی کیسی بھروسے بھری تھی۔